جی بہت شکریہ جناب آپ تمام احباب کا، بالخصوص ادارہ فکر جدید کا، کہ انہوں نے اس اہم موضوع کا انتخاب کیا اور مجھ طالب علم کو یہ موقع دیا کہ میں اپنی زندگی کے حاصلات اور بہت ساری ایسی چیزیں جو زمانے کی گردش نے سکھائی ہیں اپنے ان مطالعات کو اپنے دوستوں اپنے بھائیوں کے سامنے پیش کروں۔ دیکھیے، جو موضوع کا آپ نے انتخاب کیا ہے اس پر بڑی گہری فلسفیانہ نوعیت کی بات چیت بھی ہو سکتی ہے، لیکن جس وقت میں نے یہ سنا کہ میرے مخاطب نوجوان ہیں اور میں خود بطور نوجوان کے یہ چاہتا ہوں کہ جو کچھ زندگی میں نے محسوس کیا ہے اس موضوع سے متعلق ایک نوجوان کو اس وقت بالخصوص پاکستانی سماج کے پس منظر میں کیا چیلنجز کار فرما ہیں، بغیر کسی تصنع کے، بغیر کسی تمہید کے، بغیر کسی زخرفیت اور ملمہ سازی کے سیدھی صاف کھری بات کی جائے اور نوجوانوں کو یہ موقع دیا جائے کہ ان کے ذہن میں جو کچھ اضطرابات ہیں وہ کھل کر شیئر کریں اور ڈسکشن کا ایک ماحول ہو۔ تو میں بہت ہی مختصر وقت میں ابتدا میں کوشش کروں گا کہ اپنی گزارشات کو آپ حضرات کی خدمت میں رکھوں۔ سب سے پہلا نقطہ جو آج کے نوجوانوں کو بالخصوص پاکستان کے اندر موجود مذہبی یا غیر مذہبی کسی بھی نوعیت یا کسی بھی مسلک یا کسی بھی پس منظر سے اٹھے ہوئے نوجوان ہوں، ان کو جاننا چاہیے وہ یہ ہے کہ جس زمانے میں وہ کھڑے ہیں وہ زمانہ کیا ہے۔ امام محمد بن حسن شیبانی کا ایک قول ہے، ہم فقہ کی کتابوں میں پڑھتے تھے، ومن لم یعرف عرف زمانہ فہو جاہل، جو اپنے زمانے کے عرف سے، اس کی حرکیات سے، کیا لوگوں کے برتنے اور سمجھنے کے تعاملات ہیں ان سے بے خبر ہے تو گویا وہ جاہل ہے، وہ حقیقت کی معرفت نہیں رکھتا، حقیقت کا شعور نہیں رکھتا۔ اگر آپ یہ نہیں جانیں گے کہ آپ کس دور میں کھڑے ہیں تو آپ یہ بھی نہیں جان سکتے کہ اس دور کے تقاضے کیا ہیں، اس دور میں آپ سے زمانہ کیا طلب کر رہا ہے، تاریخ کے عمل نے انسانوں کو کہاں پہنچا دیا ہے، آپ کے جو بھی افکار و نظریات ہیں اس نے باہر کیف ایک خارج میں، ایک سماج میں، ایک زمانے سے متعلق ہونا ہے۔ تو زمانے کا علم یہ سب سے بنیادی چیز ہے۔ آپ اگر اپنے دور کو نہیں پہچانیں گے، اپنے عرف کو نہیں پہچانیں گے تو آپ کے پاس بہت بڑا ذخیرہ ہوگا، بہت بڑا سرمایہ ہوگا، وہ آپ اپنے زمانے تک پہنچا ہی نہیں سکتے۔ ہم لوگ جو پاکستان میں رہتے ہیں، یہ واقعہ ہے کہ دنیا کہاں پہنچ چکی ہے، تاریخ نے کیا عمل طے کیا ہے اور انسانیت بطور مشترک کن ویلیوز، کن اقدار کو مان چکی ہے، ہم لوگوں کا اس چیز سے کوئی حقیقی ایکسپوجر نہیں ہے۔ ہم لوگ سائلوز میں رہتے ہیں، جزیروں میں جیتے ہیں۔ ہمارے ملک کے اندر سب سے بڑا جو کانفلکٹ ہے، یہ سوال ہے، وہ یہ کہ ہمارا دنیا کی اقوام سے براہ راست انٹریکشن نہیں ہے۔ ہمارا جو انٹریکشن ہوتا ہے، جو ڈائلاگ ہوتا ہے، جو گفتگو ہوتی ہے، وہ اپنے ہی نظریات پر مشتمل لوگوں سے ہوتی ہے۔ جب آپ اپنے ہی نظریات کے حامل لوگوں سے مکالمہ کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، تو آپ کے سامنے نئی دنیا کے حقائق بانی ہوتے ہیں۔ ہم چھوٹے تھے تو اس وقت کچھ سفرنامے پڑھتے تھے اپنے بزرگوں کے، اپنے علماء کے، وہ آتے تھے مغربی دنیا میں، امریکہ میں بھی آتے تھے، برطانیہ میں بھی جاتے تھے، اور یہاں پر آنے کے بعد یہاں کے معاشرے اور یہاں کے سماج کے بارے میں اپنے حاصلات کو وہ لکھتے تھے۔ جس وقت خود براہ راست مغربی تہذیب کے مطالعے کا موقع آیا اور خود مغرب میں منتقل ہو کے یہاں کے سماجی دھاروں کو، یہاں کے سوشل فیبرک کو، یہاں کے ویلیو سسٹم کو، یہاں پر نظریات کی جو بنیاد ہے ان کو جاننے کا آغاز کیا، تو معلوم یہ ہوا کہ جو لوگ یہاں آتے تھے وہ آنے کے بعد بھی اصل میں انہی حلقوں میں رہتے تھے جن حلقوں میں ایک محدود درجے کی معلومات ان کو دی جا رہی ہوتی ہے۔ تو پاکستانی نوجوان کا یہ بہت بڑا ڈائلما ہے کہ اس کو دنیا کہاں پہنچ چکی ہے اس کے بارے میں خبر نہیں دی جاتی۔ نہ ہمارا نصاب تعلیم یہ خبر دیتا ہے، نہ ہمارے ادباء یہ خبر دیتے ہیں، نہ حکماء، نہ فلاسفہ، نہ دانشور، نہ اساتذہ، نہ سیاستدان، نہ علماء۔ وہ اس کو جو بات بتاتے ہیں وہ اس سب سے ماورا اس دنیا کی بات ہے جو دنیا آج سے کئی سو سال پہلے اپنا وقت پورا کر کے ختم ہو چکی ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ ایک زمانہ تھا الناس علی دین ملوکہم، لوگ اپنے بادشاہوں کے مذہب پر ہوتے تھے۔ ہم لوگ ملیشیا میں رہے، ملیشیا کی تاریخ مجھے دیکھنے کا موقع ملا۔ جب میں نے اس بات کو جانا کہ ملیشیا پورا کا پورا ظاہری بات ہے اکثریتی مسلمان ہیں، بادشاہ ان کے مسلمان ہیں، حکمران مسلمان ہیں، یہ کیسے مسلمان ہوئے؟ تو معلوم یہ ہوا کہ ملاکا کا ایک ہندو حکمران تھا اور عرب کے وہاں پر تجار آئے، وہ ہندو حکمران اور بادشاہ ان کے معاملات کرنے، ان کی صداقت دیانت سے متاثر ہوا، اس نے اسلام قبول کر لیا تو پوری قوم مسلمان ہو گئی۔ کیا آج کے دور میں یہی کچھ ہوتا ہے؟ نہیں، یہ دنیا تبدیل ہو چکی ہے۔ تو اس وقت جو ہمارا سماجی اسٹرکچر ہے وہ 4 سوشل ویلیوز پہ کھڑا ہوا ہے۔ مثال کے طور پہ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ملکوں کے اندر اقتدار کس کو ملنا ہے اس کا فیصلہ عوام کرتے ہیں۔ جمہوریت اس وقت بنیادی انسانی قدر کی حیثیت اختیار کر چکی ہے، ایک سیاسی عقیدے کی حیثیت اختیار کر چکی ہے۔ پھر انسان کے بنیادی حقوق ہیں،
اسی طریقے سے لوگوں کی نقل مکانی کا حق ہے، عالمی سطح پر اس کو مانا جا رہا ہے، اور قانون کی حکمرانی، یہ ساری کی ساری باتیں ہمارے لیے اور جو ہمارا تہذیبی پس منظر ہے بطور مسلمان کے، بالکل نئی باتیں ہیں، ہم ان سے واقف نہیں تھے کہ ماضی میں بھی ایسا ہوتا تھا۔ اس سے آگے بڑھ کر آپ دیکھیں تو دنیا میں بہت لمبے عرصے تک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے رخصت ہونے کے بعد سے خدا کی دینونت کے ظہور کے نتیجے میں صحابہ کرام کو جو اقتدار ملا، وہ اقتدار پھیلتے پھیلتے برعظمت کا احاطہ کر گیا۔ لیکن 17ویں صدی کے اندر آپ یہ دیکھیے کہ مسلمانوں کی جو عالمی ریاستیں تھیں، جو سلطنتیں تھیں، وہ سب کی سب زوال آشنا ہونا شروع ہو گئیں۔ آپ یہاں اپنے فارس اور ایران میں دیکھیے صفوی سلطنت کو، آپ مغلیہ سلطنت کو دیکھیے، آپ وہاں پر عثمانی سلطنت کو دیکھیے، ان کا نقطہ زوال ہے 17ویں صدی۔ تو دنیا کے اسٹیج سے ہماری جو اقتدار کی طاقت تھی، زمانے کی انان تھی ہمارے ہاتھ میں، اور قوت تھی اور اختیار تھا، وہ چھننا شروع ہو گیا، اور کرتے کرتے نتیجہ یہ نکلا کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد خود ہم جن ملکوں میں آباد تھے، ہماری آباد کاری کو برطانوی سامراج نے طے کر کے مقرر کیا کہ اب کن سرحدوں کے اندر ہم رہیں گے، اور یہ بھی طے کیا کہ ان سرحدوں کے اندر نیم خود مختاری ہے جو آپ لوگوں کو حاصل ہوگی۔ یہ نیم خود مختاری ہے، یعنی چاہے ہم پاکستان میں ہوں، ہندوستان میں ہوں، سعودی عرب میں ہوں، یا دنیا کے کسی دوسرے ملک میں ہوں، ہم لوگ نیم خود مختار ہیں، اور ہماری یہ سرحدوں کی جغرافیائی حدود بندی بھی عالمی طاقتوں نے مل کر کی ہے، ہم لوگ اس سے بھی بے خبر ہیں۔ اس کے بعد خود علم کی دنیا میں کیا ارتقاء آیا ہے، کیا تبدیلیاں سامنے آئی ہیں۔ یعنی لمبے عرصے تک ہم نے دیکھا کہ ایج آف فیتھ تھا، وہ زمانہ جو لوگوں کے ایمان کا زمانہ ہے، مذہبی روایات کا زمانہ ہے، مذہبی روایات کو طاقت حاصل ہے۔ آپ دیکھتے ہیں مغرب کے اندر کلیسا کا ایک نہاد ہے، صدیوں پر محیط اس کی حکمرانی کا چرچہ ہے، وہ سب کا سب بھی زوال پذیر ہوا، اور اس کو بدل کر خرد افروزی کی تحریکیں اٹھی، مغرب میں رینیسنس ہوا۔ اسی طریقے سے خود ہمارے یہاں پر جو مذہبی علماء کو اقتدار حاصل تھا بلا واسطہ ایک طریقے سے، کہ ان کو خلیفہ منصور کے زمانے سے جوڈیشری کا منصب دیا گیا، وہ قاضی القضات کے منصب پہ تھے، ریاست کے قانون کو ان کی فقہی دینی تعبیرات سے متعلق کر لیا گیا۔ یہ سلسلہ بھی سلطنت عثمانیہ کے خاتمے کے ساتھ ختم ہو گیا، یہاں تک کہ برطانوی سامراج نے جن ملکوں میں ہمیں جینے کی نیم خود مختاری دی، ان ملکوں میں بھی ہمیں اپنی اس فقہی تراث کو بطور پینل کوڈ یا بطور لاء کے اپنانے کی آمادگی نہیں ہوئی۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیے اس وقت کہیں دنیا میں وہ فقہ بھی نہیں رائج جو کہ 1000 سال تک دنیا میں ہماری حکومتوں کا سرکاری مذہب یا قانون رہا تھا۔ یہ تبدیلی ہوئی ہے۔ علم کی دنیا میں ہم نے دیکھا کہ ایک بڑے لمبے عرصے تک فلسفیانہ موشگافیاں ہوتی رہیں، تخیل پر مبنی کائنات کی حقیقت اور وجود باری تعالیٰ اور ہمارے بعد از موت کے قیاسات پر فلاسفہ نے کتابوں کی کتابیں لکھی، اور ارسطو سے لے کے افلاطون تک اور فیثاغورس سے لے کے فکرین تک، ان سب نے اس سب میں عقل کے گھوڑے دوڑائے، اور بالآخر اس نتیجے پر پہنچ گئے کہ مابعد الطبیعات اور ماورا کے بارے میں انسان کسی حتمی نتیجے تک نہیں پہنچ سکتا، لہٰذا جو کچھ ہماری سعی و کاوش اور جدوجہد ہونی ہے وہ حاضر و موجود پہ ہونی ہے۔ اس سے سائنس کی دنیا سامنے آئی، اس سائنس کی دنیا نے حقائق کا مشاہدے اور تجربے کی بنیاد پر ایکسپیریمنٹ کر کے دنیا کو نہ صرف یہ کہ کائنات کے ان حقائق سے روشناس کروایا، بلکہ پوری کی پوری کائنات کے اندر ایک ترقی اور تبدیلی کا نیا سفر ہے جس کی بنیاد رکھی۔ یہ وہ دور ہے کہ جس کے بعد علم کی دنیا کھلی، سوشل سائنسز کا ایک طرح کا سیلاب آیا، ریفارمیشن ہوئی، اور قوت، دلیل، ایکسپیریمنٹ، تجربہ، مشاہدہ، استدلال کے ذریعے چیزوں کو جانچنا اور ان کے ثبوت کی بحث کا آغاز ہوا۔ پھر آپ دیکھیے کہ ایک بہت لمبا عرصہ ہم جس تہذیبی پس منظر سے اٹھے انہوں نے تقلید میں گزارا، یعنی جو کچھ بات سن لی ہے، جو کچھ بات ہم تک پہنچ چکی ہے، اس پر لوگوں کا ایک جمع غفیر جمع ہو چکا ہے، تقلید کے اصول کو اس پر ماننا ہے، اور پھر اپنی اگلی نسلوں میں اپنے اس تہذیبی انتخاب کو منتقل کرنا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ پھر اس دنیا کے اندر فریڈم آف ایکسپریشن، فریڈم آف تھاٹ، اسی طریقے سے ایج آف ریزننگ، عصر حریت، عصر استدلال، اس کا دور شروع ہوا۔ لوگوں نے اپنی بات کو، اپنے مدعا کو دلیل کی بساط پر لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی نہ صرف ایک کوشش کی، بلکہ اس تحریک کو اٹھایا قومی سطح پر۔ علمی اور استدلالی چیز کو بغیر دلیل کے نہیں مانا جا سکتا۔ یہ ہمارے زمانے کا وہ ماحول تھا جس میں ہم نوجوانوں نے شعور کی آنکھ کھولی ہے۔ یہ نہ وہ زمانہ ہے کہ جس وقت بادشاہ سلامت ایک حکم جاری کرتے ہیں، یہ نہ وہ زمانہ ہے کہ جس وقت آپ
طاقت کر کے، حملہ کر کے اور جبر کے ذریعے یا طاقت کے ذریعے کسی ملک پر قبضہ کر کے عالمی طور پر اپنے آپ کو منوا سکتے ہیں۔ گلوبل ولیج میں آپ جیتے ہیں، عالمی ادارے ہیں اور اسی طریقے سے عالمی قوتیں ہیں جن کے ہاتھ میں دنیا کا نظم ہے۔ وہ قوتیں سائنس اور ٹیکنالوجی میں ترقی کر کے جدت اور ایجاد کی اس بلند سطح پر پہنچ چکی ہیں کہ وہ اپنے ملکوں سے بیٹھ کر ہمارے ملکوں کو تباہ و برباد کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ ان کے پاس ایسے مہلک ہتھیار بھی ہیں اور ان کے پاس ٹیکنالوجی بھی ہے۔ اسی طریقے سے انہوں نے معیشت کے میدان میں اپنا سکہ منوا لیا۔ ہمارے ملکوں کے جو اس وقت بجٹ ہیں وہ ان ملکوں کے اندر محض کسی چھوٹے سے دیہات اور کسی گاؤں کے بجٹس ہوتے ہیں۔ اگر آپ عالمی منظرنامے میں دیکھیں تو $26 ٹریلین ہے اس وقت جو امریکہ کا بجٹ ہے، $26 ٹریلین، اور کوئی 20 ٹریلین 18 ٹریلین کے قریب چین کا ہے۔ یہی معاملہ آپ دیکھیے ہندوستان اور پھر اس کے بعد چائنا اور باقی جو عالمی قوتیں ہیں، اور دوسری طرف ہم لوگ ہیں جو $1 ارب لینے کے لیے پچھلے کئی سال سے عالمی اداروں کی، اسی طریقے سے جو دنیا بھر میں مالیات کے شعبے ہیں ان کی منت و سماجت کر رہے ہیں۔ تو معاشی لحاظ سے ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں، عالمی منظرنامے میں اقتدار کی جگہ پر ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں، علوم کے جو دروازے کھل چکے ہیں اس میں ہم لوگ کہاں کھڑے ہوئے ہیں، اور ان سب سے آگے بڑھ کر جو فکر ہمیں منتقل ہوئی ہے، ہمارے آبا نے ہم تک پہنچائی ہے، مذہب کی فکر جس کو ہم مانتے ہیں، مذہب کا وہ فہم، مذہب کا وہ تھاٹ جو ہمارے بزرگوں نے صدیوں کے تأملات سے مرتب کیا ہے، وہ تھاٹ کہاں کھڑا ہے؟ اس تھاٹ کو کیا ہم شعور کی بنیاد پر اپنانے کی پوزیشن میں ہیں؟ کیا ہم استدلال کی بنیاد پر اس تھاٹ کو پیش کرنے کی پوزیشن میں ہیں؟ کیا اس زمانے کے اندر یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ بات تو فلاں نے کہی تھی لہٰذا آپ مان لیجئے؟ اسی طریقے سے جو کچھ مذہبی مقدمات پہ اعتراضات ہوتے ہیں، الحاد کا دروازہ کھل چکا ہے۔ ہر آدمی جو اپنے ذہن کے اندر تشکیک رکھتا تھا آج اپنے اسی حریت فکر کے زاویے سے اس کے اظہار کے سامنے آپ کو لے کے آ جاتا ہے۔ تو کیا ہم اس کو جواب دینے کی پوزیشن میں ہے؟ تو ان سب حالات کے اندر پاکستان کا نوجوان کھڑا ہوا ہے۔ آپ سوچیں کہ ان حالات کے اندر کھڑے ہوئے ایک نوجوان کو ایک مسجد کے اندر جذباتی نعرہ لگا کر یہ خبر دی جاتی ہے کہ عنقریب ہم اگر ہمارے اندر اخلاص، للہیت، تقوی، خشوع، تذلل اور اللہ کی رضا شامل ہو جائے تو ہم لوگ محض قوت ایمانی کے ذریعے دہلی کے لال قلعے کے اوپر اپنی فتح کا جھنڈا لہرا دیں گے۔ ہم لوگ اپنی اس قوت ایمانی کے زور پہ عالمی طاقتوں کو شکست دے دیں گے۔ آپ یہ دیکھیے کہ ان تضادات کے ساتھ ہمارا نوجوان معاشرے کے اندر کھڑا ہوتا ہے اور ان تمام پس منظر کی چیزوں کو فراموش کر کر وہ مذہبی تبدیلی ہو یا وہ سیاسی تبدیلی ہو، ان نعروں کے اوپر اپنی نئی دنیا کے روشن امکانات اور اپنی پوری کی پوری جدوجہد اور اپنی صحیح کا مرکز ان لا حاصل رستوں کو بنا لیتا ہے، اور جس کا انجام اس کے سوا کچھ نہیں ہوتا کہ وہ بالآخر قومی سطح پر ذہنی امراض کا شکار ہو جاتا۔ میں کسی فرد واحد کی نفسیاتی تحلیل نہیں کرتا، نہ اس کو جائز سمجھتا ہوں، لیکن اگر آپ معاشرے کا نفسیاتی مطالعہ کریں تو آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ ہم لوگ ڈینائل میں جی رہے ہیں، ہم لوگ آئیڈینٹی کرائسس میں جی رہے ہیں۔ بر صغیر کے اندر 200 سال جو استخلاص وطن کی تحریکیں اٹھیں اور اس کے بعد انگریزوں نے ہمیں چھوڑ کر نیم خود مختاری دی، ہم لوگ اس سچویشن کو تسلیم کرنے یا باور کرنے کی جگہ پر نہیں ہیں کہ ہم دنیا کے اسٹیج پر ایک دھتکاری ہوئی قوم کی جگہ پر کھڑے ہوئے ہیں۔ نہ ہمارے پاس وہ وسائل ہیں، نہ ہمارے پاس وہ علم ہے، نہ ہمارے پاس وہ استدلال ہے۔ اس سب میں کیا شخصیت ہے جو سامنے آتی ہے؟ تو اس سب میں جو شخصیت سامنے آتی ہے وہ تضادات کی شخصیت ہوتی ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ جب آپ زمانے سے لڑتے ہیں، ایک بڑے مفکر تھے مولانا حمید الدین فرائی، انہوں نے ایک موقع پہ کہا تھا کہ جس علم کی تکذیب آپ کا عمل کر دے وہ خلاف فطرت اور خلاف حقیقت ہوتا ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ زمانے کا جبر اس چیز کو کہا جاتا ہے کہ آپ اپنی کتاب میں ایک بات پڑھ رہے ہیں، اپنے شعور میں ایک بات کو تسلیم کر رہے ہیں، لیکن آپ کے عمل میں اس سے بالکل متضاد بات سامنے آتی ہے۔ تو ہماری جو مذہبی فکر ہے، آپ اگر اس کا جائزہ لیں تو اس کے اندر جو کچھ آپ کو پڑھایا جاتا ہے کہ بھئی ایک اسلامی نظام آپ نے لے کر آنا ہے، دنیا کے اندر غیر مسلموں کو حق حکومت حاصل نہیں ہے، اسی طریقے سے جب وہ نظام آ جائے گا تو آپ کا معاشی نظام، آپ کا سماجی نظام فقہا کے عائد کردہ قاعدوں کے مطابق چلے گا۔ اسی طریقے سے دنیا کے اندر لوگوں کے شخصی معاملات میں مداخلت میں ریاست کا حق کیا ہوگا، انتخاب کیسے ہوگا حکمران کا، یہ ساری بحثیں کتاب کے اندر آپ کچھ اور کر رہے ہوتے ہیں، اور عملی زندگی کے حقائق اور تضادات ایسی کشمکش برپا کر دیتے ہیں کہ ایک ہی خطہ ہے، اگر آپ دیکھیے افغانستان کا، پاکستان کا، ہندوستان کا، ملے ہوئے ملک ہیں، تینوں جگہوں پر یکساں مذہبی فکر ہے،
دیوبندی فکر، لیکن تینوں جگہوں پر آپ کو اس کے جو رویے ہیں ان میں بعد المشرقین نظر آئے گا، ان میں تضاد نظر آئے گا۔ مثلا آپ افغانستان میں دیکھیے، وہی دیوبندی روایت ہے اور وہ یہ کہتی ہے کہ زمین پر خدا کی منشا یہ ہے کہ اس طریقے سے نظم حکومت قائم ہو جس طریقے سے ہم نے حملہ کر کے یا قبضہ کر کے طاقت کے بل پہ قائم کر لی۔ طالبان کا استدلال دیکھیں، وہی دیوبندی کی عادت ہے پاکستان کے اندر، اور وہ جمہوری نظام کا حصہ بن کر سیاسی جماعت کی حیثیت سے انتخابات میں حصہ لیتی ہے اور اقتدار کے لیے اس کو مشروع طریقہ قرار دیتی ہے۔ اس سے بالکل پڑوس میں وہی دیوبندی روایت ہے جہاں پر ملک کا آئین سیکولر ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ سیکولر آئین اصل میں ہمارے اسلامی ویلیو اور تحفظات اور ہمارے اقتدار کے دفاع کے سسٹم کا آخری حل۔ تو یہ تضاد ہے جو واقع ہوتا ہے۔ پھر آپ کتابوں میں پڑھتے ہیں بھئی موسیقی حرام ہے، تصویر کھینچنا حرام ہے، اسی طریقے سے محرم کے بغیر عورت سفر نہیں کر سکتی۔ یہ جو کچھ مذہبی فکر میں آپ کو بیان کیا جاتا ہے وہ سب کا سب آپ کا عمل، آپ کا معاشرہ تضادات میں آ کر اس کو اڑا کے پھینک دیتا ہے۔ وہ کہتے ہیں زمانہ بڑا صراف ہوتا ہے، وہ کھوٹے کو تو قبول کرتے نہیں، کھرے کو بھی بڑی مشکل سے کرتا ہے۔ تو ان تضادات کے اندر کھڑا ہوا ہے پاکستانی نوجوان، اور اس طریقے سے وہ ہوا سے لڑ رہا ہے اور اپنا سر مار رہا ہے، لیکن اس کو کوئی رستہ نہیں نظر آتا۔ تو کیا کام ہے کرنے کا؟ میں آپ کوشش کروں گا کہ ان تین پہلوؤں پر مختصر ایک حتمی گفتگو کر کے آپ لوگوں کے سوالات کی جانب آگے بڑھوں کہ کیا کام ہے کرنے کا۔ جو سب سے پہلا کام ہے، وہ پہلا کام یہ ہے کہ جو کچھ آپ کا علم ہے، آپ مذہبی علماء کے پس منظر سے اٹھے ہیں، آپ جدید الہاد کے پس منظر سے اٹھے ہیں، آپ کوئی سماجی تبدیل لینا چاہتے ہیں، آپ کوئی سیاسی تبدیل لینا چاہتے ہیں، موجودہ دور کے اندر آپ اپنے مقدمے کو، اپنی بات کو دلیل اور استدلال کے علاوہ نہیں منوا سکتے۔ یہ معاملہ اس حد تک خطرناک ہو چکا ہے کہ اس دور میں ایک باپ اپنے بیٹے کے کیریئر کے انتخاب پر بھی اثر انداز ہونے کی پوزیشن میں نہیں ہے، اس کی شادی کے انتخاب پر بھی اثر انداز ہونے کی پوزیشن میں نہیں ہے، اس کی جامہ زیبی اور اس کے دوستوں کی محفلوں کے انتخاب پر بھی اثر انداز ہونے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ یہ دنیا اتنی تبدیل ہو چکی ہے۔ اس دنیا کے اندر آپ جائیے، کبھی ان لوگوں سے بات کیجئے کہ جن کو خاندانی سطح پہ اس کانفلکٹ کا شکار ہونا پڑتا ہے، وہ یہ بتائیں گے کہ ہمارے بچے، ہماری اولادیں اب محض ہماری منصبی برتری کی بنیاد پر بات ماننے کو تیار نہیں ہے۔ تو پہلا کام جو نوجوانوں کو کرنا ہے وہ یہ ہے کہ جو نظریہ ان کو ملا ہے آبا کی روایت سے، دنیا میں کوئی بھی شخص ماں کی پیٹ سے فلسفی بن کے نہیں آتا، اسی طرح ہوتا ہے۔ ہم جس تہذیبی پس منظر میں، جس مذہبی روایت میں پیدا ہوتے ہیں، اسی کے نظریات کو پڑھتے ہیں، اسی کو درست سمجھتے ہیں۔ لیکن جس وقت ہم شعور کی جگہ پر پہنچ جائیں اور ہمارے سامنے لوگ سوال اٹھانے لگیں اور ہم افکار کی تحلیل کی صلاحیت اپنے اندر پیدا کر لیں، تو جو پہلا کام ہے اس زمانے میں نوجوانوں کے کرنے کا، وہ یہ ہے کہ وہ استدلال کی بنیاد پر اپنے قائم شدہ تصورات کو ری تھنک کریں گے، ری لرن کریں گے، اس کو دوبارہ سے ریکنسٹرکٹ کریں گے۔ اسی کو تنقیدی عمل کہا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں نوجوان جس چیز سے بے خبر ہیں وہ یہ تنقیدی عمل ہے۔ ہمارے تنقید کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کسی کو گالی دینا، کسی کی تنقید کرنا، کسی کے عیوب نکالنا۔ کوئی مذہبی عالم جو آپ سے مختلف خیال رکھتا ہے، اس کے تلاوت اور اس کے غنّے اور اس کی قرات کی غلطیاں نکالنا اور اس کی تضادات کو واضح کرنا اور اس کی پرانی آراء اور نئی آراء کے درمیان اس کے ارتقائی سفر کا ٹھٹا اڑانا، مذاق کرنا، تضحیک کرنا، یہ ہے تنقید ہمارے یہاں۔ تنقید اس کو نہیں کہتے، تنقید اس کو کہتے ہیں کہ جو کچھ نظریات میں لے کر پیدا ہوا ہوں، جب مجھے شعور آ گیا تو ان نظریات کو میں نے اثر نو طور پہ پرکھنا ہے، اثر نو طور پہ غور کرنا ہے۔ میں آپ سے عرض کروں کہ جب آپ اس عمل میں قدم رکھیں گے تو آپ کو بہت جلد اس بات کا ادراک ہو جائے گا کہ جن نظریات کو آپ مانتے ہیں، چاہے وہ سیاست کے میدان میں ہو، مذہب کے میدان میں ہو، وہ نظریات استدلال کی کسوٹی اور دلیل کی بساط پر پورے نہیں اترتے۔ اگر وہ پورے نہیں اترتے تو پھر اگلا مرحلہ آتا ہے کہ معاشرے کے اندر ان افکار کو تلاش کیا جائے جو علم اور استدلال کی بنیاد پر ان مسائل پر آراء دے رہے ہیں۔ ہمارے نوجوانوں کو، ہمارے بڑے لوگ جو اپنے آبا کی روایت پر کھڑے ہوتے ہیں، کبھی آمادہ نہیں کرتے کہ نئے افکار کو سنو۔ آپ نے دیکھا ہوگا اکثر اپنے علماء سے، اپنے دانشوروں سے آپ بیٹھیے، وہ کبھی بھی سیاستدانوں سے، روز میڈیا پہ آپ دیکھتے ہیں، کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ ہم میرٹ کی بنیاد پر دوسرے کی رائے کا جائزہ لیں، دوسرے کی رائے کا تجزیہ کریں۔ ہم کبھی ایسا نہیں کرتے کہ اگر ہم تنقید بھی کر رہے ہیں تو اس سے پہلے پوچھیں کہ آپ بھی یہ بات کرتے ہیں، اور ہمارے بزرگ کیا کہتے ہیں؟ بھائی ان کو مت سنو،
ان کو مت سنو، اس سے تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ وہ جس چیز کو گمراہی کہہ رہے ہوتے ہیں وہ حقیقت میں گمراہی ہوتی ہے، گمراہ ہو جائیں گے ہم، لیکن ہم ان کے قائم شدہ رستوں سے گمراہ ہو جائیں گے، جن رستوں پہ انہوں نے ہمیں کھڑا کر دیا ہے ہم ان سے گمراہ ہو جائیں گے، اور ہم حقیقت علم کی تلاش میں آگے بڑھیں گے۔ تو نوجوانوں کے جو پہلے کرنے کا کام ہے وہ یہ کہ تنقیدی جائزہ لیں اپنے نظریات اور اپنے افکار کا، اور زمانے کی اس تبدیلی میں نئی آوازوں کی کھوج لگائیں۔ یہ جو نئی آوازیں ہوتی ہیں یہ ایک دن میں پیدا نہیں ہوتی، یہ نئی آوازیں صدیوں میں جا کر پیدا ہوتی ہیں۔ کوئی اللہ تعالیٰ ایک شخص کا انتخاب کرتا ہے، وہ مجتہد ہوتا ہے، وہ مجدد ہوتا ہے، وہ مفکر ہوتا ہے، وہ قوموں کو ایک نیا زاویہ، نیا رخ دیتا ہے، لیکن ہمارے معاشرے کی، بالخصوص پاکستانی معاشرے کی یہ بدقسمتی ہے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ نے اس زمین میں کوئی خرد افروز آدمی پیدا کیا، کوئی بڑا آدمی پیدا کیا جس نے علم کی دنیا میں، چاہے وہ مذہبیات کی دنیا ہو یا سائنس اور فکر کی دنیا میں کوئی بڑا کام کیا، تو ہماری قومی بدقسمتی کا عالم یہ ہے کہ ہم نے نہ صرف یہ کہ اپنے ملک میں اس پر جینا ممنوع قرار دے دیا، بلکہ عالمی سطح پر اس میں توحش پیدا کرنا، لوگوں میں اس کے بارے میں نفرت پیدا کرنا، پروپیگنڈا، غلیظ الزامات، اس کی کردار کشی، اس کو عالمی استعمار کا ایجنٹ بنانا، یہ کہہ کر ان افکار سے اپنی نئی نسلوں کو محروم کرنا چاہتے ہیں۔ یہ کام کبھی کارگر نہیں ہو سکتا۔ یہ جو نئے لوگ ہوتے ہیں، بڑے لوگ ہوتے ہیں، یہ صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں۔ تو ہماری قوم کی بڑی بدقسمتی ہے، نوجوانوں کو چاہیے کہ ان نئے افکار کی کھوج لگائیں، ان نئے نظریات کو جانیں اور ان کا بھی کریٹیکل انالیسس کریں، ان پر بھی بے رحمانہ تنقید کریں، اور ان کو بھی ان کے تضادات بتائیں۔ اس سب عمل کو دیانتداری اور شعور کی جگہ پر ہونا چاہیے۔ اگر آپ یہ کام نہیں کریں گے تو یہ بات یاد رکھیے کہ عالمی سطح تو عالمی سطح، ہم اپنے گھروں کے اندر اپنی نسلوں کو، اپنے بچوں کو ان نظریات پر اور ان آدرش پر قائم رکھنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں گے۔ امریکہ جیسی جدید سلطنت جس کی بنیاد کے اندر یہ ساری چیزیں پیوست ہیں، یہاں کا ریسنٹ سروے یہ کہتا ہے کہ فیتھ بیسڈ جو کمیونٹیز ہیں، صرف اسلام نہیں، جوڈائزم بھی، کرسچینٹی بھی، مذہبی لوگ جس طریقے سے اس کو پیش کرتے ہیں، اس سال بھی 20% سے زیادہ لوگ ہیں جو فیتھ بیسڈ کمیونٹی میں ہونے کے باوجود اپنے آپ کو غیر مذہبی کہتے ہیں۔ تو یہ دور ہے جس دور کے اندر آپ جا رہے ہیں۔ آپ ذرا تصور کریں کہ اس دور میں الحاد خدا پر سوال اٹھاتا ہے، مذہب نے جو ہدایات، شریعت اور قانون دیا ہے اس کی معنویت پہ سوال اٹھاتا ہے، اور مذہبی مقدمات کے باہمی اختلافات اور تضادات کو بنیاد بنا کر لوگوں کو مذہب سے متباہش کرتا ہے۔ اس پس منظر میں آزادی کے دور میں ہم کس جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں کہ ہم تو ایک ہی امام، ایک ہی فقہ کی پیروی کریں گے۔ ذرا تصور کریں، اور ہم آگے بڑھ کے کیا کہتے ہیں؟ بھائی جی ہم نے تو ایک بات سمجھ لی ہے، ہمارے بزرگوں نے سمجھ لی ہے، اتنی بڑی لوگوں کا تعامل ہو چکا ہے، لہٰذا ہم تو اس کے ریزن کو بھی نہیں جانیں گے۔ یعنی دوسری طرف اس ہدایت کے تمام کی تمام حرکیات اور اوضاع کو چیلنج کیا جا رہا ہے، اور ہم اس جگہ پر بھی نہیں کھڑے ہوئے کہ ہم اس کی ریزننگ کے بارے میں اس جگہ پر آ جائیں کہ کم سے کم اس کے جاننے کے سفر کا آغاز ہو۔ میں نے خود مدارس کے اندر وقت گزارا ہے، 6-7 سال انہی دینی مدارس میں، انہی چٹائیوں پہ بیٹھ کے پڑھا ہے۔ میں ان تمام نوجوانوں کو جو دینی پس منظر سے اٹھتے ہیں اپنا بھائی سمجھتا ہوں، اور میں ان کے جذبے کو، دین کے خاطر، اللہ کی خاطر، ان کی حمیت اور ان کے اخلاص کو سلام کرتا ہوں۔ مجھے پتہ ہے وہ کس قدر جاگوسل محنت سے اللہ کے دین کا علم حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں اور اپنی زندگیاں گھلا دیتے ہیں نئی دنیا کے روشن امکانات کو چھوڑ کر، اور اس چکا چوند اور ترقی کو ایک طرف لات مار کر، ٹھوکر مار کر وہ آتے ہیں خدا کا دین سیکھنے کے لیے۔ لیکن آپ یقین جانیں جو کچھ آپ کو پڑھایا جاتا ہے، جو کچھ ہم نے پڑھا ہے، وہ محض چند لوگوں کی دین کے اوپر غور و فکر کے نتیجے میں پیدا ہونے والی آراء ہیں۔ خدا کا دین قیامت تک ریلیونٹ ہے، اس کی اثر نو توجیحات ہوں گی، تشریحات ہوں گی، اس کو کوالیفائی کیا جائے گا۔ لیکن جو تقلید کا اصول ہے، اس اصول پر ہمارے مدارس میں تعلیم دی جاتی ہے، یہ مہلک ہے۔ یہ نہ صرف یہ کہ اس دور میں نہیں چل سکتا، بلکہ جو دور آ رہا ہے اس کے اندر آپ یہ دیکھیں گے کہ وہ لوگ جو اس سسٹم سے نکل کر آئے ہیں وہ آپ کو زیادہ غیر مذہبی نظر آئیں گے۔ تو پہلا کرنے کا کام یہ ہے کہ ریکنسٹرکشن کریں اپنے افکار کی۔ دوسری چیز یہ ہے کہ یہ دور مکالمے کا دور ہے، کمیونیکیشن کا دور ہے، گفتگو کا دور ہے۔ وہ زمانہ چلا گیا کہ جس وقت آپ ایک طرف بیٹھتے تھے
اور پوری رعایا آپ کے سامنے ہوتی تھی اور آپ اپنے افکار و نظریات سے ان کو فیضیاب کر دیتے تھے. اب ایسا نہیں ہوگا. اب سوالات اٹھیں گے, آپ کے لوگ آپ کے سامنے سوال اٹھائیں گے. یہ وہ زمانہ نہیں ہے کہ جس وقت آپ کے سامنے کوئی مذہبی آدمی سوال اٹھائے گا تو آپ اس سے پوچھیں گے کہ مجتہد ہو یا مقلد ہو. بھائی مجتہد ہو تو جا کر خود اجتہاد کر لو, مقلد ہو تو میری بات کو مانو. یہ وہ زمانہ نہیں ہے. یہ وہ زمانہ بھی نہیں ہے کہ جب آپ کے سامنے کوئی سوال کرنے آئے گا تو آپ اس سے پوچھیں گے کہ کیا تم نے علوم عالیہ حاصل کی ہیں؟ یہ 11 علوم ہے, منطق ہے, فقہ ہے, کلام ہے, تصوف ہے, جاؤ ان پہ 2000 کتابیں پڑھ کے آؤ. یہ چیٹ جی پی ٹی کا دور ہے بھائیوں, یہ AI کا دور ہے جس کے اندر ہزاروں کتابوں کے خلاصے یوں انگلیوں کی فنگر ٹپس پہ آتے ہیں اور لاکھوں مقالات کے استدلال کو لمحوں کے اندر آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہضم کر کے آپ کے سامنے رکھ دیتی ہے. یہ وہ دور ہے جس دور کے اندر علوم کے دروازے کھل چکے ہیں. اس دور میں ڈگریوں کی بھی کوئی اہمیت نہیں ہے, نہ مذہبی ڈگریوں کی نہ دنیاوی ڈگریوں کے لیے. اس دور کے اندر ٹیلنٹ بولتا ہے, میرٹ بولتا ہے, قوت بولتی ہے, استدلال بولتا ہے. اس دور کے اندر اگر آپ ڈائلاگ پہ یقین نہیں رکھتے, مکالمے پہ یقین نہیں رکھتے, بات کرنے پہ یقین نہیں رکھتے اور اپنے سے مختلف نظریات کو دبانا چاہتے ہیں تو آپ زمانے کی مخالف سمت میں چل رہے ہیں. آپ کی بات نہیں چل سکتی, آپ کا استدلال ٹھیک ہونے کے باوجود نہیں چل سکتا, اس لیے کہ وہ کمیونیکیشن کی اس سطح پر نہیں آیا. چنانچہ یہ ضروری ہے کہ نوجوان جو چیز خود سمجھتے ہیں اور آگے پھیلانا چاہتے ہیں اس کو تھوپنے کی کوشش نہ کریں, اس کو لوگوں کے اوپر مسلط کرنے کی کوشش نہ کریں. آپ یقین جانیں ہم لوگ اس قدر گہری مذہبیت کی کوکھ میں پیدا ہوئے جن کی 8 نسلیں پیچھے مذہبی قائدین اور علماء کی نسلیں ہیں. یہ زمانہ اگر نہ ہوتا تو ہم بھی اسی طریقے سے بیہیو کر رہے ہوتے, لیکن اس زمانے نے ہمیں مجبور کیا کہ ہم مکالمے کی جگہ پر آئیں. اور جس وقت ہم نے مذہبی علماء سے مکالمہ کیا تو ہمیں اندازہ ہو گیا کہ مکالمے کی پہلی شرط یہ ہے کہ آپ یہ مان کر مکالمے میں بیٹھیں کہ آپ غلط ہو سکتے ہیں. ہمارے ہاں جو چیز نوجوانوں کو بتائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ نہیں, جو کچھ آپ نے سیکھ لیا ہے وہی ٹھیک ہے. اور یہ بات یاد رکھیں, صرف مذہب کے باب میں نہیں ہوتا, یہ تاریخ کے باب میں بھی ہوتا ہے, سیاسی نظریات کے باب میں بھی ہوتا ہے, سماجی افکار کے باب میں بھی ہوتا ہے. کیا ہمارے ملک کے اندر قائد اعظم پر بے رحمانہ تنقید ہو سکتی ہے, ان کے افکار و خیالات؟ کیا ہمارے ملک کے اندر کسی سیاسی زعیم کے اوپر اس طریقے سے تنقید ہو سکتی ہے؟ خود ہمارے ملک کے مقتدر حلقے, ہمارے ملک کے ادارے, یہ افواج ہیں, ان کے اوپر تنقید ہو سکتی ہے؟ روزانہ اقدامات کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ زمانے کو نہیں پہچانتے. زمانہ بدل گیا ہے. اس زمانے میں سوشل میڈیا کا دور ہے. آپ کی بھت اڑائی جاتی ہے اگر آپ مکالمے پہ یقین نہیں رکھتے اور ایک طرفہ طور پہ گفتگو کر کے چلا جاتے ہیں. لوگ تار و پود بکھیر دیتے ہیں یہاں پہ اور نشتر لے کے بیٹھے ہوتے ہیں. آپ کی اگر غلط بات ہے تو اس کا پوسٹ مارٹم کر دیتے ہیں, لاکھوں کروڑوں لوگوں تک اس کا ابلاغ ہو جاتا ہے اور لمحوں کے اندر چیزیں وائرل ہو کے دنیا کو تبدیل کر دیتی ہیں, وہ سماجی موومنٹس پہ تبدیل ہو جاتی ہے. اس دور کے اندر اگر ہم نے یہ نہیں جانا کہ ہم نے مکالمہ کرنا ہے, بات کو صرف بتانا ہے, پہنچانا ہے, منوانا نہیں ہے, تو ہم لوگ آگے نہیں بڑھ سکتے. اور تیسری چیز جس کو جاننا چاہیے وہ یہ ہے کہ علم کی سچی طلب کے ساتھ ساتھ اس کی حقیقی معرفت ہمیں حاصل ہو. علوم ڈگریوں کا نام نہیں ہے, کتابوں کا نام نہیں ہے. علوم نام ہے حقیقت کو جاننے کا. اور حقیقت کو جاننے کے جو ذرائع موجودہ دور میں پیدا ہو گئے ہیں, اگر ہم بدلتی ہوئی دنیا کے تقاضوں کے ساتھ اپنے آپ کو ہم آہنگ نہیں کریں گے, ہمارے نصابات آؤٹ ڈیٹ ہو چکے ہیں, ہمارا کریکولم آؤٹ ڈیٹ ہو چکا ہے, ہمارا نظام تعلیم آؤٹ ڈیٹ ہو چکا ہے, ہمارے ہاں جو کچھ ہنر اور فنون سکھائے جاتے ہیں وہ آؤٹ ڈیٹ ہو چکے ہیں. ہمارے ملک کے ادارے اسی وجہ سے زوال پذیر ہیں کہ ہم نے علم کے اندر جو نئی دنیا کے دروازے واہ ہوئے ہیں ان سے اپنے آپ کو سیراب نہیں کیا. اور یہ سیراب کیسے کریں گے؟ جب ہم اپنے دروازے کھولیں گے, جب ہم مشرق و مغرب میں علوم کو نہیں بانٹیں گے, جب ہم اپنی تہذیبی برتری کے جذبے سے اور عظمت رفتہ کی بازیافت سے باہر نکل کر اپنے آپ کو پہچانیں گے. اور جو کچھ دنیا میں ٹیکنالوجی کا ریولوشن آ چکا ہے, جو کچھ علوم میں ترقی ہو چکی ہے, اس کو انسانیت کی میراث سمجھیں گے اور اس کو اپنے ہاں لے کر آئیں گے, ان کو اپنائیں گے, اپنی نسلوں میں منتقل کریں گے. تو یہ کام اگر ہم نہیں کرتے تو آپ یقین جانیے کہ آج کا نوجوان اگر ان تمام چیزوں کی تردید میں کھڑا ہوا ہے تو اس کا انجام صرف ڈپریشن ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. وما علینا الا البلاغ.